ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری، سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا، منفعل یعنی ناکام جاتا، ادھورا کام جاتا، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ سرکار کا غلام سرکار کے در سے ادھورا جائے اور اس کا کام نہ بنے۔ یہ تو وہ در ہے جہاں سب کی بگڑی بنتی ہے۔ الحمدللہ یہ عقیدہ بھی سکھا رہے ہیں، عشق بھی سکھا رہے ہیں، عمل بھی سکھا رہے ہیں، محبت بھی سکھا رہے ہیں، اور یہ ہے وہ خاندان اعلیٰ حضرت کا ایک چشم و چراغ جو ہر طرح سے تعلیم دے رہا ہے، چاہے اس کا فتویٰ ہو، چاہے اس کا تقویٰ ہو، چاہے اس کی شاعری ہو۔ اور مفتی اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی یقیناً بڑی ہستی تھے، بڑے کام آپ نے کیے، اور یہ کلام جو ہم نے سنا یہ خود ایک سے بڑھ کر اس کا ایک شعر، یہ الحمدللہ خاندان اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کی ایک زبردست دلیل ہے۔ اور میرے مفتی اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اعلیٰ حضرت کے شہزادوں میں سے ہیں، پوتوں میں سے ہیں، تو یقیناً کیوں نہ آپ میں بھی وہ عشق رسول کی جھلک اور وہ رمق اور وہ روشنی پائی جاتی ہے اور نظر آتی ہے، کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ کے دادا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں اور وہ عاشقوں کے امام ہیں، اور جب باپ نیک ہوتا ہے تو عام طور پہ اس کے اولاد کو بھی، اس کے بچوں کو بھی اس کی نیکی سے حصہ ملتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اگر قرآن مجید پڑھا ہے تو حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے میں ایک دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام نے سیدھا کیا تھا، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا جو یتیم بچوں کا تھا، اور اس کو پروٹیکٹ کیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے مزید یہ بھی فرمایا ہے کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، جن بچوں کی دیوار کو درست کیا گیا تھا، اس خزانے کے مالک بچوں کا جو باپ تھا وہ نیک آدمی تھا، ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ مفسرین کرام نے یہاں پر یہ بھی لکھا ہے تفسیر میں کہ 8ویں نسل کا جو باپ تھا وہ بڑا نیک آدمی تھا، بڑا ہی پرہیزگار تھا۔ اس 8ویں نسل کے باپ کی وجہ سے 8 نسلوں کو جو ہے اس کی نیکی سے فائدہ پہنچا، اور ان بچوں کو بھی فائدہ پہنچا کہ ان کے کام کو بنانے کے لیے اللہ پاک نے حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا، اور انہوں نے ان بچوں کا کام کیا۔ تو نیک باپ جو ہوتا ہے اس کی نیکی سے اولاد کو بھی حصہ ملتا ہے۔ اور یہ دیکھ لیجئے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو شہزادے ہیں حضرت مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے شہزادے مفتی ابراہیم رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے شہزادے تھے مفتی اختر رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور کیسے نیک شخصیت تھے۔ یقیناً دنیا ان کے رتبے کا خطبہ پڑھتی ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک جھلک آپ میں نظر آتی تھی، آپ کے فتوے ہوں، آپ کے تقوی کی مثالیں ہوں، یا آپ کی شاعری کو دیکھ لیجئے۔ آپ کا یہ کلام جو ابھی ہم نے سنا، یہ جب سنتے ہیں تو مدینے کی یاد جو ہے وہ دل میں گھر کر جاتی ہے، مدینے کی فرقت کیسے رلاتی ہے یہ نظر آتا ہے، اور پھر جب مدینے بندہ جاتا ہے تو کیا کیفیات ہوتی ہیں، وہ بھی اس کلام میں بطور اشعار آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ جب مدینہ منورہ پہنچتا تو کیا ہوتا، اذن پاتا پھر بڑھتا، در پہ دل جھکا ہوتا، ہر گناہ یاد آتا، دل خجل خجل جاتا۔ اس طرح سے کئی اشعار ہیں کہ جو حاضری مدینہ کے آداب بھی سکھا رہے ہیں، عشق مدینہ بھی سکھا رہے ہیں، اور یہ ہے مفتی اختر رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قلم، جو یقیناً اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قلم کا وارث ہے۔ اور وہ رخصت ہوئے ہم سے، انشاءاللہ مفتی صاحب سے بھی کچھ سوال کریں گے اس حوالے سے کہ وہ مفتی اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ قبلہ مفتی اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کس حوالے سے اور کس طرح انہیں دیکھتے ہیں؟ خاص طور پر بطور مفتی، آپ خود بھی ماشاءاللہ مفتی ہیں، اس مفتی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ حضرت کا نام تو سنا ہوا تھا، جب میں پڑھنے آیا تو 1996-97 میں سب سے پہلی جو زیارت ہوئی گودرا کالونی میں۔ اچھا، کھتری قوم کافی آباد ہے جی، ان میں ایک بڑی تعداد آپ کے مریدین کی ہے، بلوایا کرتے تھے آپ کو، تو میری اولین وہاں زیارت ہوئی۔ اس کے علاوہ عالمی میلاد کانفرنس کے موقع پر اچھا، حضرت نے عربی میں قصیدہ پڑھا، ہم پر مشتمل تھا جو کہ وہ سنا۔ پھر جیسے جیسے شعور بڑھتا گیا، کتب پڑھنے کا موقع ملا، تحقیقات پڑھنے کا موقع ملا، تو یہ کتب کا پڑھنا اور تحقیقات کا پڑھنا بتاتا تھا کہ یہ کتنی بڑی شخصیت ہیں۔ پھر جو ہے صحیفہ فقہ اسلامی کا جو پہلا والیوم آیا، اس میں
حضرت کی بھی جو فیصلے میں جو ہدایات موجود تھیں، اور ایک بڑا نام تھا بالکل. اور ایک ہوتا ہے نام کا ہونا. بعض اوقات نام بہت بڑا ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے اتنی مضبوطی نہیں ہوتی، کام اتنا بڑا نہیں ہوتا. لیکن حضرت بیک وقت متعدد فیلڈ کے ماہر تھے. ایک بہت بڑے مفتی ہی نہیں، مفتی گر تھے. اچھا. قاضی بلکہ قاضی القضات تھے. اچھا. ایک بہت بڑے محقق تھے جو فقہی تحقیقات میں آپ کا منہج ہے، آپ کا اسلوب ہے، بلا شبہ وہ اعلیٰ درجے کی تحقیقات پر مشتمل ہے، اور فقاہت ہی آپ کی سب سے بڑی پہچان ہے. پھر علم کلام میں بڑی مہارت حاصل تھی، اور بطور خاص ایک بہت بڑے متکلم تھے. اور میں واقعہ پڑھ رہا تھا ان کا کہ جب یہ فارغ التحصیل ہو رہے تھے ازہر میں، تو مختلف طلباء کا ٹیسٹ تھا، اور ان کے استاد نے کسی اور درجے کا ٹیسٹ لیا، اور یہ بھی شامل تھے. ان کو تو سوالات نہ آئے لیکن آپ نے اس کے جوابات دیے، علم کلام کے جوابات، اصول دین کے جوابات. تو پوچھا گیا آپ کا تو یہ سبجیکٹ نہیں تھا، تو کہا کہ میں نے منظر الاسلام بریلی شریف میں یہ علم پڑھا ہے. ماشاءاللہ. تو آپ نے ترجمہ بھی کیا المعتقد کا. اچھا. پھر آپ ایک بہت بڑے عربی ادیب بھی تھے. اچھا. عربی میں آپ کے تصانیف ہیں، عربی میں آپ کا حاشیہ ہے، بخاری شریف کا حاشیہ موجود ہے، اور دیگر کتابیں موجود ہیں. اس کے علاوہ ایک اور پہچان جو ہے آپ کی، وہ ہے ایک نعت گو شاعر. بالکل. اور اعلیٰ درجے کا شاعر، جن کا جو کلام ہے وہ درد پر مشتمل ہے، دل کی آواز پر مشتمل ہے. آپ اسی کلام کو دیکھ لیجئے. جی جی. آج کے سلسلے میں پڑھا گیا، مدینہ جانے سے رہ گئے تو ایک پورا نقشہ کھینچا مدینہ شریف جانے کا. اور پھر ماجرا کیا ہوا اس کے بعد، باقاعدہ مذاکرات ہوئے. اچھا. کیوں نہیں جانے دیا، معذرتیں کی گئیں، اور آپ کو خصوصی ویزا جاری ہوا. اچھا. اور پھر آپ خصوصی ویزے پر مدینہ منورہ حاضر ہوئے، اور پچھلے کچھ سالوں پہلے، چند سال پہلے ہی بیت اللہ شریف میں بھی آپ تشریف لے گئے. اچھا. ماشاءاللہ. بڑا نام تھا، اہل سنت کے اکابرین میں ان کا شمار تھا. اور اس طرح کے قیمتی موتی جب بھی جاتے ہیں تو ان کا خلا پر نہیں کیا جا سکتا. صحیح. ان کا وجود مسعود جو ہے اتنا بابرکت ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خلا کو پر فرمائے، اور اہل سنت کو جو اجتماعی طور پر جو صدمہ پہنچا ہے اور جو ان کی کمی محسوس کی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمی کو جو ہے وہ پورا فرمائے. اور اہل سنت کے اندر جو علم ہے، علم خدمت علم ہے، خدمت دین ہے، اور دلائل ہیں، حقانیت ہے، اس کو غالب رکھے، ہمیشہ کے لیے غالب رکھے. اور نہ صرف یہ ساری فیلڈیں، بلکہ اگر دیکھیں تو بہت بڑے پیر صاحب اور بہت بڑے صوفی بزرگ طریقت کے میدان میں بھی ایک روحانی طور پر لوگوں کے تربیت کرنے والے مفتی تھے. دیکھ رہا تھا میں اپنے ٹائم لائن پر مختلف علماء کو میں نے فالو کرتا ہوں میں، تو جارڈن کے علماء ہوں، مصر کے علماء میں نے دیکھے، یمن کے علماء میں نے دیکھے، شام کے علماء دیکھے، ترکی کے علماء دیکھے، کئی ممالک کے علماء میں نے دیکھے. بہت بڑے بڑے نام ہیں ان کے. انہوں نے جو ہے اپنے پیجز پر اور اپنے جو بھی فورم تھے ان فورمز پر تعزیتی پیغامات نشر کیے ہوئے تھے، اور بہت ساروں نے یہ کہا ہوا تھا ہم نے ان سے اجازت حدیث لی ہوئی ہے. واہ. یعنی ان کے بھی مشائخ میں سے یہ ہوئے. ماشاءاللہ. اللہ پاک حضرت کی مزار فائز الانوار پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اور یہ علماء جو ہیں یہ ہمارا سرمایہ ہیں. علماء کی قدر کیجئے، ان کی صحبت کی قدر کیجئے، ان کے اپیرنس کی قدر کیجئے، ان کی ایگزسٹنس کی قدر کیجئے. یہ جب چلے جاتے ہیں تو کہنے والے کہتے ہیں موت العالمی موت العالم، عالم کی موت دنیا کی موت ہوتی ہے. ہمیں اللہ پاک علماء کی اور علم کی قدر عطا فرمائے.